حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بچنے کو جو واقعہ ہے اس کی مناسبت سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 کا روزہ رکھا. البتہ ایک چیز آپ نے اس میں اضافہ فرمایا اور وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 10 کے روزے کے ساتھ 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی یا 9 کا ساتھ رکھوں گا یا 11 کا ساتھ رکھوں گا. اور وہ اس لیے ساتھ ملاؤں گا، یعنی روزے 2 اس لیے کروں گا کہ میری امت پھر میری سنت پر عمل کرے گی تو یہود کے روزے سے ہمارے روزے کی مشابہت نہیں رہے گی. آپ ذرا اس کو سوچئے گا، اس مشابہت سے اتنا گریز کیوں فرمایا؟ مشابہت کسی برے کام میں تو نہیں ہو رہی تھی. کس چیز میں ہو رہی تھی؟ روزے میں. اور مشابہت کسی غلط واقعے کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہی تھی. واقعہ بھی کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا بچنا. موسیٰ علیہ السلام تو جیسے یہودی ان کی طرف اپنی جھوٹی نسبت کرتے ہیں تو مسلمان تو ان کی جانب اپنی سچی نسبت کرتے ہیں. قرآن کے میں سب سے زیادہ جا بجا جو ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے. تقریباً 27-28 سپاروں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا. تو واقعہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بچنے کا ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اس واقعے کو، امت مسلمہ بھی تسلیم کرتی ہے. اس کی یادگار ہے، اور یادگار بھی روزے کی شکل میں ہے. یہ نہیں کہ کوئی ناچ گانے کی شکل میں ہے، کوئی دھمال یا کسی اور شکل میں ہے، روزے کی شکل میں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ اس مشابہت کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ ہمارا کوئی عمل ان کے ساتھ اس طریقے سے بھی ملے کہ ان کا روزہ اور ہمارا روزہ ایک جیسا ہوتا ہوا محسوس ہو، تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اب آپ یہ سوچیں، اسے میں کسی اور بات بیچ میں کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی مشابہت بھی پسند نہیں کی گئی جو بظاہر کام بھی جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ روزہ تو بڑے ثواب کا باعث ہے. جس واقعے کی یاد ہے وہ واقعہ بھی ہمارے نزدیک تسلیم شدہ ہے اور منایا واقعہ ہے، لیکن مشابہت کو پسند نہیں فرمایا. تو جو لوگ ناجائز کاموں میں ان کی مشابہت کرتے ہیں، جن کی مشابہت کو جائز کاموں میں پسند نہیں کیا گیا، تو ناجائز کاموں میں ان کی مشابہت کا حکم کیا ہوگا؟ جیسے داڑھی منڈوانا ناجائز کام ہے، حرام ہے، اور ان کی مشابہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قاصد کسی بادشاہ کے بھیجے ہوئے آئے اس کا پیغام لے کر. وہ بادشاہ بھی کافر تھا، یہ قاصد بھی کافر تھے. ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور انہوں نے داڑھی منڈوائی بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر دیا. ان کی شکل، کافر کی یہ شکل گوارا نہیں فرمائی، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے. منہ دوسری طرف پھیر لیا اور ان سے کہا، دوسری طرف منہ کر کے کہا کہ تمہیں یہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟ یہ کس کے حکم پر تم نے عمل کر کے اس طرح کی شکل بنائی ہے کہ تم نے داڑھی مونڈی ہوئی ہے اور مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی؟ تو یہ ان کی مشابہت ہے یہود و نصارہ کی، اور تو اس کی کوئی وجہ ہو نہیں سکتی. اگر کوئی اور وجہ کسی کے ذہن میں ہو تو مجھے بتائیں. اس امت میں کسی نے کسی بھی دور میں، اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، 1,40,000 صحابہ تھے، کروڑوں اللہ کے ولی، بزرگ، علماء، صلحاء اس امت میں پیدا ہوئے. اگر ان میں سے کسی کی سنت ہو تو بتائیں. ظاہر ہے یہود و نصارہ کی سنت. اسی پر میں ایک بات آپ سے عرض کر کے بات اپنے واپس موضوع کی طرف جاؤں گا کہ آپ نے اس حوالے سے اتنی ایک سخت بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا، انہی میں سے سمجھا جائے گا بروز قیامت.
تو اس لیے یہ مشابہت کا مسئلہ کوئی اتنا گپ شپ نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں اور اس کو ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں. اور کوئی مولوی صاحب اس موضوع پر بات کریں تو سمجھتے ہیں مولوی صاحب بڑے دقیانوس قسم کے آدمی ہیں اور بڑے پرانے خیالات کے آدمی ہیں, ان کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی رہتی ہے, اور جب دیکھو تو یہ لوگ اسی موضوع پر بات کرتے ہیں. آپ لوگ چاہے جتنے بھی ناراض ہوں دل میں یا زبان میں, یہ ہمارا منصب ہے, ہم آپ کو یہ باتیں بتاتے رہیں گے. یہ الگ بات ہے کہ آپ ہماری بات ہے کہ آپ کے لیے مزید مسائل نہ کھڑا کر دیں کہ جب آپ کو قیامت میں کہا جائے کہ تمہیں نہیں بتایا گیا تھا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمیں کسی مولوی صاحب نے بتایا نہیں تھا اور کسی نے ہمیں آج تک اس کی خبر نہیں سنائی تھی, ہمیں تو آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ اتنی اہم بات ہے. تو مشابہت سے گریز کرنا چاہیے. ہر قسم کی مشابہت ممنوع ہے. لباس میں مشابہت ممنوع ہے. مشابہت کا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں نا, ان جیسا بننا, ریزمبلنس, کسی قسم کی سملیرٹی جس سے دیکھ کر اندازہ ہو کہ یہ دونوں کوئی ایک ہی قسم کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے, اپنے ماننے والوں کے لیے, اپنا کلمہ, اللہ کا کلمہ اور ان کے نام لیواؤں کے لیے ہر چیز الگ فرمائی ان سے. یہ تو ان کا روزہ تھا, محرم کا روزہ تھا. ویسے بھی جو یہودی روزہ رکھتے تھے تو یہ سحری نہیں کرتے تھے, یہودیوں کے روزے میں سحری نہیں تھی. تو آپ نے اپنی امت کو جو سحری کی تاکید فرمائی تو اس کی وجہ یہ نہیں بیان فرمائی کہ تمہاری صحت بہت اچھی رہے گی, یا سحری اس لیے کرو کہ تمہیں بھوک نہیں لگے گی, یا سحری اس لیے کرو کہ تمہیں اس وقت میں تہجد نصیب ہو جائے گی. یہ وجوہات نہیں بیان فرمائی. فرمایا کہ فصلوا ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور. ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ان کے روزے میں سحری نہیں ہے, ہمارے روزے میں سحری ہے. کہا کہ اس سے ہمارا روزہ ان کے روزے سے الگ ہوتا ہے, تو روزے ان سے الگ رکھو. لباس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے کہ صلحاء, آپ نے ظاہر ہے ہم میں سے کسی نے پیغمبر تو نہیں دیکھے اور نہ ہم نے صحابہ دیکھیں, لیکن اپنے زمانے کے بزرگ دیکھے ہوں گے, علماء دیکھیں, صلحاء دیکھیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صلحاء کے لباس عام طور پر کھلے ہوتے, کھلے لباس پہنتے. کرتا ہوگا تو ذرا چوڑا ہوگا, تھوڑا لمبا ہوگا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تھے تو مدینہ کے یہود تنگ لباس پہنتے تھے, چست لباس پہنتے تھے, جیسے آج کے یہود و نصارہ بھی چست لباس پہنتے ہیں. یہ آپ کی پینٹ شرٹ جو ہے اس کے اندر ایک قباحت ہے, وہ اس کے چست ہونے کی قباحت ہے, یعنی تنگ ہے, جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے لباس اور اپنے کرتے کو کھلا کرتے ہوئے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ میں ان سے اپنے لباس کو الگ کرنا چاہتا ہوں. اور اپنے لباس سے مراد اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی امت کے لیے, کہ میری امت کا لباس ان کے لباس سے الگ ہوگا, پہچانی جائے گی وہ اس کی بنیاد کے اوپر. دنیا میں انسان کو اپنے آپ کو اپنی تمام کوتاہیوں اور کمیوں کے باوجود, اپنے گناہوں اور اپنی معصیتوں کے باوجود, اپنی نالائقیوں اور اپنی روسیاہیوں کے باوجود, انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں دیکھنے میں, باطن تو اللہ کے اختیار میں, باطن بہت بڑی چیز, لیکن دیکھنے میں میرا شمار ان لوگوں میں ہو جن کے ساتھ میں قیامت میں اپنا حشر چاہتا ہوں. یہ ایک آسان سا فارمولہ ہے, آسان سی بات ہے کہ قیامت میں جن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں, جس زمرے میں آنا چاہتا ہوں, جس طبقے میں آنا چاہتا ہوں, تو دنیا میں بھی انہی میں سے ہوں. کیونکہ یہ ہوگا نہیں کہ دنیا میں انسان ایک طرف ہو, ایک ٹیم میں ہو, اور آخرت میں جا کے دوسری ٹیم میں ہو. ایسا نہیں ہوگا. جن کے ساتھ دنیا میں جن کے ساتھ ملتا جلتا معاملہ رکھے گا تو قیامت میں انہی کے طرف سمجھا جائے گا. تو خیر عرض میں ایک